صلاح الدین ایوبی۔ یہ نام سنتے ہی ذہن میں کیا آتا ہے؟ ایک عظیم جنگجو، ایک فاتح۔ لیکن کیا ان کی کہانی صرف اتنی ہی ہے؟ آج ہم تاریخ کے ان پنوں کو کھولیں گے جنہیں اکثر پلٹا نہیں جاتا، اور صلاح الدین کی شخصیت کا ایک بالکل الگ، ایک چھپا ہوا پہلو دیکھیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ تاریخ تلواروں کی جھنکار سے لکھی جاتی ہے۔ بالکل صحیح، مگر کبھی کبھی ایک پوری جنگ تلوار سے نہیں بلکہ کچھ خاموش الفاظ سے رک جاتی ہے۔ یہ کہانی اسی خاموشی کے پیچھے چھپے ہوئے شور کی ہے۔ تو چلیے اس سفر کو شروع کرتے ہیں۔ ہم صلاح الدین کی شخصیت کے دو بالکل مختلف روپ دیکھیں گے۔ ایک طرف ان کی وہ مشہور تلوار اور دوسری طرف وہ خاموش الفاظ جنہوں نے شاید تاریخ کا رخ ہی بدل دیا تھا۔ دیکھیے، ایک طرف ہے وہ جنگجو جسے پوری دنیا جانتی ہے، حطین کا ہیرو، یروشلم کا فاتح۔ لیکن دوسری طرف ایک ایسی شخصیت ہے جس کے بارے میں بہت کم بات ہوتی ہے۔ وہ ڈپلومیٹ جو خفیہ مذاکرات کر رہا تھا، امن کے معاہدے بنا رہا تھا اور یہاں تک کہ شادی کے ذریعے اتحاد کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ سب ہو کس دور میں رہا تھا؟ مڈل ایسٹ اس وقت آگ کا گولہ بنا ہوا تھا۔ 1095 میں یورپ سے صلیبی جنگوں یعنی کروسیڈز کا اعلان ہوا اور 1099 تک جیروسلم لہو میں ڈوب چکا تھا۔ یہ صرف مذہبی جنگ نہیں تھی، یہ عقیدے، سیاست اور طاقت کا ایک زبردست طوفان تھا۔ اسی آگ اور خون کے بیچ تاریخ کے سٹیج پر ایک نئے ہیرو کی انٹری ہوتی ہے، وہ شخص جسے آج بھی میدان جنگ کا سب سے بڑا ہیرو مانا جاتا ہے، صلاح الدین ایوبی۔ صلاح الدین ایک کردش خاندان سے تھے۔ انہوں نے نہ صرف دو بڑے ملکوں مصر و شام کو ایک پرچم کے نیچے جمع کیا، بلکہ وہ پوری مسلم دنیا کے لیے ایک امید بن کر ابھرے۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ انہیں تلوار چلانا سکھانے کے ساتھ ساتھ انسانیت کا سبق بھی سکھایا گیا تھا۔ اور پھر آتی ہے حطین کی وہ فیصلہ کن جنگ۔ یہاں صلاح الدین کی ملٹری جینیس کا کمال دیکھیے۔ ان کی اسٹریٹجی نے کروسیڈر فوج کو اس طرح گھیرا کہ وہ گرمی اور پیاس سے ہی ٹوٹ گئے۔ اس ایک جیت نے انہیں ایک لیجنڈ بنا دیا۔ لیکن، اور یہ بہت اہم لیکن ہے، جیت کے بعد جو ہوا وہ انہیں باقیوں سے الگ کرتا ہے۔ قیدیوں کو قتل نہیں کیا گیا، بیمار اور پیاسے دشمنوں کو پانی پلایا گیا، یعنی فتح کے عروج پر بھی رحم دلی دکھائی گئی۔ یہ اس دور میں ایک انتہائی غیر معمولی بات تھی۔ اور پھر وہ لمحہ جب صلاح الدین یروشلم کے دروازوں پر کھڑے تھے۔ یاد ہے 1999 میں کیا ہوا تھا؟ خون کی ندیاں۔ لیکن اس بار کچھ بھی ویسا نہیں ہوا۔ شہر نے امن کے ساتھ سرنڈر کیا، باشندوں کو اپنی آزادی خریدنے کا موقع دیا گیا اور گرجا گھروں کی حفاظت کی گئی۔ مگر صلاح الدین کی اصل کہانی اب شروع ہوتی ہے، میدان جنگ سے دور، پردے کے پیچھے، جہاں سیاست کے کھیل کھیلے جا رہے تھے۔ یورپ سے ایک طوفان اٹھتا ہے، رچرڈ دی لائن ہارٹ کی شکل میں۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے سب سے بڑے دشمن تھے، لیکن ان کے درمیان ایک عجیب سا نہ سمجھ آنے والا احترام کا رشتہ بھی تھا۔ اس عجیب رشتے کی مثال دیکھیں۔ جب جنگ کے دوران رچرڈ سخت بیمار پڑا تو صلاح الدین نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے سب سے بڑے دشمن کے لیے اپنا خاص طبیب، اپنا پرسنل فزیشین بھیجا۔ ذرا سوچئے۔ اور یہ کوئی ایک واقعہ نہیں تھا۔ ایک اور مثال دیکھیں۔ جب میدان جنگ میں رچرڈ کا گھوڑا مارا گیا تو صلاح الدین نے اسے مقابلے کے لیے دو نئے طاقتور گھوڑے بھیجوائے۔ جنگ کے شعلوں کے بیچ بھی انسانیت زندہ تھی۔ تو ایک طرف تلواریں چل رہی تھیں اور دوسری طرف خفیہ پیغامات کا سلسلہ جاری تھا۔ راتوں کے اندھیرے میں قاصد آتے جاتے صلاح الدین اور کروسیڈر لیڈرز کے بیچ خط لکھے جا رہے تھے۔ مقصد صرف ایک تھا، اس خون خرابے کو کیسے روکا جائے۔ اور انہی کوششوں کے بیچ ایک ایسی تجویز سامنے آئی جو اگر مان لی جاتی تو شاید آج دنیا کی تاریخ ہی کچھ اور ہوتی۔ امن کا وہ کھویا ہوا موقع۔ شاید یہ تاریخ کی سب سے حیرت انگیز تجویز تھی، ایک ایسا پلان جو ان صلیبی جنگوں کو ہمیشہ کے لیے فار گڈ ختم کر سکتا تھا۔ پلان کیا تھا؟ سنیے۔ تجویز یہ تھی کہ رچرڈ دی لائن ہارٹ کی بہن کی شادی صلاح الدین کے بھائی العادل سے کر دی جائے، اور جہیز میں کیا ہو؟ پورا جیروسلم شہر، جسے وہ دونوں مل کر گورن کرتے۔ مقصد تھا دو تہذیبوں کو جوڑنا اور ہمیشہ کے لیے امن قائم کرنا۔ لیکن افسوس، یہ پلان کبھی پورا نہ ہو سکا۔ دونوں طرف کے انتہا پسند سیاستدان
اور مذہبی کٹرپن اس امن کے راستے کی سب سے بڑی دیوار بن گئے۔ تو اس سب کا نتیجہ کیا نکلا؟ راملا کا معاہدہ۔ یہ کسی کی ہار یا جیت نہیں تھی، بلکہ یہ ڈپلومیسی کی، سفارتکاری کی جیت تھی۔ معاہدے کے مطابق جروشلم مسلمانوں کے پاس رہا، جبکہ کرسچنز کو زیارت کے لیے مکمل تحفظ دیا گیا۔ ایک عام فہمی۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ صلاح الدین کی شخصیت کا یہ پہلو تاریخ کی کتابوں میں گم کیوں ہو گیا؟ اس ڈپلومیٹ کو کیوں بھلا دیا گیا؟ وجہ کافی سمپل تھی۔ دونوں طرف کے لوگوں کو ایک پرفیکٹ ہیرو کی کہانی چاہیے تھی، ایک مذہبی جنگجو کی۔ اس صاف ستھری کہانی میں ایک صلح کرنے والا، ایک پریکٹیکل لیڈر فٹ ہی نہیں بیٹھتا تھا۔ اس لیے ان کی ڈپلومیسی کی کہانی کو بس نظر انداز کر دیا گیا۔ لیکن یہ سوالات آج بھی ہوا میں موجود ہیں۔ ذرا سوچئے، کیا ہوتا اگر وہ شادی ہو جاتی؟ کیا ہوتا اگر جروسلم واقعی امن کا ایک مشترکہ شہر بن جاتا؟ کیا مشرق اور مغرب کے درمیان اس لمبی تلخ دشمنی سے بچا جا سکتا تھا؟ اور شاید یہی اس پوری کہانی کا نچوڑ ہے۔ اصلی طاقت ہمیشہ تلوار کی دھار میں نہیں ہوتی، اصلی طاقت انسانیت میں ہوتی ہے۔ کیونکہ سب سے بڑی جیت ہمیشہ میدان جنگ میں حاصل نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی سب سے بڑی جیت وہ جنگ ہوتی ہے جسے لڑا ہی نہ جائے، اور شاید صلاح الدین نے وہ جنگ بھی جیت لی تھی۔